یہ کلامتی بھوک ہڑتال ہوتی ہے، ایک میسیج دینا ہوتا ہے یکجہتی کا، وہ ہم نے کی ہے۔ رؤوف حسن صاحب جیسے ایک سینئر جو ہے ایک سیاستدان اور ایک شریف النفس شخص کو 70 سالہ کینسر سروائیور اس کو لے گئے، اس نے کیا دہشت گردی کی ہے؟ اس طرح پارٹی پہ اٹیک کیا جا رہا ہے، یہ سلسلہ ختم ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جو سب سے بڑی اس ملک کی پارٹی ہے، اس کے خلاف ابھی تک ظلم، جبر اور فسطائیت ہو رہی ہے۔ سر دھرنا علامتی دھرنا کیمپ لگایا گیا ہے، بھوک ہڑتال کی جا رہی ہے، کیا کہیں گے اس وجہ سے؟ بھوک ہڑتالی کیمپ کس لیے ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ نمبر 1 جو ایک غیر انسانی جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں آئین کے خلاف، ماورائے آئین، یعنی کہ وہ تحریک انصاف کے ملازمین جو مرکزی دفتر میں بیچارے 30 40 45 ہزار کے وہ ملازم ہیں، انہوں نے کیا کیا دہشت گردی کی، ان کو اٹھا لینا، ڈاکیومنٹس کو لے جانا۔ رؤوف حسن صاحب جیسے ایک سینئر جو ہے ایک سیاستدان اور ایک شریف النفس شخص کو 70 سالہ کینسر سروائیور اس کو لے گئے، اس نے کیا دہشت گردی کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو خواتین کل آئیں، پورے پاکستان سے خواتین آئی تھیں ریزرو سیٹس کے لیے، ان کو اٹھا لینا، خواتین وکلاء کو اٹھا لینا، خواتین وکلاء کو، تو یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں، خان صاحب کی غیر آئینی جو گرفتاری ہے، جو فارم 47 کی حکومت بنی ہے اور جو اصل مینڈیٹ والے ہیں وہ بھوک ہڑتال پہ بیٹھے ہیں، تو یہ سارا جو ہے یہ بھوک ہڑتالی کیمپ اس کے لیے ہے۔ دیکھو کیمپ مجبوری تھی، کیمپ ہم نے لگانا تھا، نمائندگان کی آواز دبنی نہیں چاہیے اور ان کی جو رائے ہے اس کی قدر قیمت ہونی چاہیے، لا قانونیت ختم ہو، ان کو اٹھایا نہ جائے، ان کو افرے نہ کی جائے، وہ اپنے آئین قانون کے مطابق اپنی جو ذمہ داری ہے وہ نبھائے، خان صاحب کی آزادی ہو یہ سب سے پہلے، اور اسی کے لیے ہم بیٹھے تاکہ ان کی رہائی ہو، بشرا بی بی کی رہائی ہو۔ یہ ایک کیس کے بعد دوسرے کیس میں غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے جس طرح کی گرفتاریاں ہیں یہ ختم ہو، جس طریقے سے ورکروں کا ہمارا اٹھایا جا رہا ہے، غائب کیا جا رہا ہے، جس طرح پارٹی پہ اٹیک کیا جا رہا ہے، یہ سلسلہ ختم ہے۔ سر یہ علامتی کیمپ کب تک لگا رہے گا؟ انشاءاللہ ابھی فیصلہ تو یہی ہے کہ کنٹینیو کریں گے۔ 26 کو ملک بھر میں عمران خان صاحب نے کال دی ہے احتجاج کی، تو اس حوالے سے کیا حکمت عملی؟ انشاءاللہ احتجاج کریں گے۔ ہمارا بیسک مقصد یہ ہے کہ انصاف کی فراہمی اس ملک کے اندر ناپید ہو چکی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف جو سب سے بڑی اس ملک کی پارٹی ہے، اس کے خلاف ابھی تک ظلم، جبر اور فسطائیت ہو رہی ہے۔ پہلے رجیم چینج کے بعد، پھر 8 فروری کے الیکشن کے بعد، پھر 8 فروری کے بعد، اور اب پھر اتنی سخت ہمارے خلاف جبر اور ظلم ہو رہا ہے، کیونکہ ہمیں کورٹ کے بہت ڈیلے آرڈر کے بعد جو فیصلہ ہوا، جو ہمیں مائنورٹیز کے اور ریزرو سیٹ جو ہمارے حصے میں آئی، جو کہ ہماری فیور میں نہیں تھا، میرٹ کے اوپر فیصلہ تھا، وہ جب سے آئی ہے تب سے حکومت مزید بکلاٹ کا شکار ہو گئی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ چونکہ ہماری جو سنگل لارجسٹ پارٹی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ میں ہو جائے گی، اس کی وجہ سے انہوں نے دوبارہ کبھی ہمارے کارکنان کو اغوا کرنا شروع کر دیا ہے، کبھی خواتین کو اٹھانا شروع کر دیا، کبھی انہوں نے MNAs کے فیملیز کو زد و کوب کرنا شروع کر دیا، اور صرف یہ کہ ایفیڈیوٹ نہ جمع کرائیں، لیکن ایفیڈیوٹ تو سارے جمع ہو چکے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے پلڑے میں ہی جمع ہو چکے ہیں، اس کے لیے اور رہائی کے لیے، خان صاحب کی رہائی کے لیے، اور یہ کہ جو ملک کے اندر اس وقت فسطائیت، ظلم اور جبر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہو رہا ہے، اس کے خلاف ہم نے علامتی بھوک ہڑتالی کیمپ آج اس کا انعقاد کیا ہے۔ یہ علامتی کیمپ ابھی جاری رہے گا، یہ اس کو اب مؤخر کریں گی؟ نہیں جاری رہے گا۔ یہ کب تک جاری رہے گا؟ یہ جاری رہے گا، اور انصاف کی فراہمی تو بس اس ملک کے اندر ناپید ہو چکی ہے۔ زبردستی 17 سیٹوں والی جماعت کو 180 سیٹوں والی جماعت کے اوپر تھوپا جا رہا ہے، پاکستان کے عوام کے اوپر تھوپا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی قانونی راستہ، آئینی راستہ، پرامن راستہ، پارلیمنٹ کا راستہ، اور میڈیا کا، سوشل میڈیا کا، الیکٹرانک میڈیا کا، اور اپنے علاقوں میں جلوس، ریلی، پرامن ہر طریقہ، اور جو انصاف کا دروازہ کورٹ کے ذریعے کھٹکھٹانے کا ہم اپنا کوشش جاری رکھیں گے۔ ایک دن تو یہ ظلم ختم ہوگا۔ بھوک ہڑتال سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ جیل سے باہر آ جائیں گے؟ کیا حکمت عملی ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بھوک ہڑتال سے یہ کلامتی بھوک ہڑتال ہوتی ہے، ایک میسیج دینا ہوتا ہے یکجہتی کا، وہ ہم نے کی ہے۔ اس پہ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں، بشرا بی بی ہیں، ہمارے جتنے اسیران ہیں، رؤوف حسن صاحب کو اٹھایا گیا ہے، ان کو جیل بھیجا، ان کو ریمانڈ میں لیا گیا ہے، فزیکل ریمانڈ میں ہے، باقی بھی لوگ ہیں، تو ان کے لیے ہم لوگ کر رہے ہیں، ان کی آزادی کے لیے، مہنگائی کے خلاف اور پاکستان میں امن کے لیے۔ تو یہ ایک قطرہ قطرہ سے سمندر بنتا ہے، اور یہ ہم لوگ علامتی پارلیمنٹیرینز یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم لوگ پارلیمنٹیرینز کر رہے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جب کہا کہ میں خود کرنا چاہتا ہوں، میں نے واسطہ ڈالا، میں نے منت کی ان کی، میں نے کہا نہ کیجیے گا سر، ہم لوگ زندہ انشاءاللہ ہم لوگ خود کریں گے، اور یہ سلسلہ ہم لوگ جاری رکھیں گے۔
ہمارا کل پنجاب اسمبلی کرے گی، پھر کے پی، اسی طرح ہم لوگ یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ 26 کی بھی کال دی کہ ہم احتجاج کریں گے، تو جی کیا پرامن احتجاج ہوگا مہنگائی کے خلاف۔ وزیر اعظم عمران اسلام خان آباد میں تو جلسہ ہو رہا ہی نہیں ہے، اور آپ ہوگا چلا وہ ہم لوگ جتنے مرضی ہم لوگ کریں گے ضرور، اور اسلام آباد میں بھی ہوگا انشاءاللہ، سر کے پی کے میں تو جلسے آپ کی حکومت کر لیکن یہاں آپ نے ایک جلسہ بھی نہیں کیا، اور کیونکہ یہاں پہ میرے بھائی اجازت انہوں نے نہیں دی، اور سر وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ٹی ایل پی والوں کو بھی نہیں دی، وہ تو خود آ کے 8 دن کے لیے بیٹھ گئے۔ جی فرق یہ ہے کہ ٹی ایل پی پہ انہوں نے یا کسی اور پارٹی پہ آنسو گیس نہیں پھینکا ہمارے خلاف، تو وہ آنسی کو ایسے ایٹسٹرا بھی پھینکتے ہیں، تو سمپل بات ہے، ہمیں اجازت نامہ ملے گا اور ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ۔ سر لاسٹ میں یہ بتائیں کہ جو یہ پروٹیسٹ ہے، چھوٹے چھوٹے پروٹیسٹ سے کیا خان صاحب حقیقی طور پر باہر آ جائیں گے، اور موجودہ حکومت سے آپ کو امید ہے کہ اس طرح کی بھوک ہڑتال سے کہ آپ یہ مطالبات پورے کر لیں گے؟ قطرے قطرے سے سمندر بنتا ہے، تو سر ان سے آپ کو امید ہے کہ کیوں ہم لوگ امید ہم نے چھوڑی ہے؟